نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اس دنیا کو پیدا فرمایا، لیکن اس دنیا کی محبت کو اللہ رب العالمین نے دل میں بسانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے لیکن اسے مبغوض رکھا ہے، یعنی دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ آنے دو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے، کہ وہ کشتی پانی کے اندر تو رہتی ہے مگر پانی کو اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کے ڈبونے کا اور اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ تو ناظرین کرام، دل میں مال کی یا دنیا کی محبت رکھنا برا یا گناہ نہیں ہے، لیکن مال و دولت کی ایسی حرص اور ایسی ہوس جو انسان کو فکر آخرت سے اور حلال و حرام کی تمیز سے غافل کر دے اور اس مال کو نیک اور اچھے مقصد میں استعمال کرنے کی بجائے بخل اور کنجوسی کی طرف مائل کر دے، تو پھر ایسی کجی اور ایسا ٹیڑھا پن بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہوتی ہے۔ جہاں دل کی روحانی امراض بہت سارے لاحق ہوتے ہیں، جس طرح بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ایسے ہی دنیا کی مال و دولت کی محبت بھی انسان کے دل کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ حب دنیا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کئی مقامات پر کہ مال کی محبت جو ہے وہ ممنوع اور مذموم ہے۔ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، فرمایا کہ تمہیں کثرت خواہشات نے اتنا ہلاک کر دیا کہ تم نے قبریں جا کر دیکھیں۔ تو انسان کے دل میں فطری طور پر مال کی محبت ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ زیادہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے، ادھر سے بھی اکٹھا کر لوں، ادھر سے بھی اکٹھا کر لوں۔ اس کی زندگی تک کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں نے اتنا مال اکٹھا کیا ہوا ہے کہ ان کی 7 نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ مال کی محبت سے نجات پانے کے لیے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کی کفالت میں جو ہے وہ کفالت کی جائے، مساجد اور دینی مدارس کی اعانت کی جائے، اور جن کو قرض درکار ہو انہیں بغیر سود کے قرض دیا جائے، بے روزگاروں کو حلال ذرائع آمدن پر مشتمل کوئی اچھا اور مناسب روزگار دیا جائے۔ اور جو شخص ایسا کرے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے ایسا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے لوگوں کی مدد کرو۔ یعنی حقیقت سے اگر آپ دوسروں کو مال میں اپنا حصے دار نہیں بناتے، ان پر خرچ نہیں کرتے، تو پھر لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر چور ڈکیٹ جو ہے وہ نظریں رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور آپ کی عزت و وقار کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یقین جانیے خدمت خلق سمیت ہماری کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بروز قیامت ضائع نہیں ہوگی۔ آپ مخلوق خدا کو کھانا کھلائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا قرب پانے کے 300 طریقے پڑھے ہیں، اور ان میں سب سے جلدی اللہ کا قرب دینے والا مخلوق خدا کو کھانا کھلانا پایا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ اس دن لوگ مختلف راہوں سے اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اسے دیکھے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے ہاں عمومی طور پر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں نمود و نمائش اور شہرت پانے کی جو ہے وہ ایک ریاکاری کا عنصر جو ہے بہت زیادہ مرض پایا جاتا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو اسی لیے کہ نمود و نمائش ہو، حتیٰ کہ لوگ اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ریاکاری لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ اتنا اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بھائی دے اپنی بیٹی کے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کیا ہے جی، مقصد صرف واہ واہ کرانا ہے، اپنی خود نمائی اور ریاکاری ہے۔ یہ تو رہی دنیا کی بات، یہاں تک کہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری سے نہیں بچ پاتے۔ حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، قدم قدم پہ سیلفیاں، اب طواف ہو رہا ہے، اب صحیح ہو رہی ہے، اب رمی جمار ہو رہا ہے، اب منا میں جو ہے وہ قربانی ہو رہی ہے، اب عرفات میں قیام ہے، قدم قدم پہ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں۔ جس طرح پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل کہا جاتا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ ارے بھائی نیکی کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھلاوے کی کاہے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر سے انسانیت اتنی مر گئی ہے، بجائے اس ایکسیڈنٹ والے متاثرین کو، کیجویلٹیز کو نکالنے کی، ان زخمیوں کی مدد کرنے کی، ان کو ریسکیو کرنے کی بجائے ہمارے ہاں لوگ کیمرہ پکڑتے ہیں اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ پھینک دیتے ہیں۔ انسانیت اتنی نہیں ہے کہ جو آدمی زخموں سے تڑپ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کبھی کسی حالت میں پڑا ہوتا ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کی اس پرائیویسی لائف کو، یہ حادثے والے جو سین ہیں، ان مناظر کو ویڈیو بنا کے لوگوں کو دنیا کے سامنے اچھالتے پھرو؟ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہماری قوم پتہ نہیں کس طرف چل پڑتی ہے۔ بھئی وہ بندہ ویڈیو بنا کے کھڑا ادھر زخمی تڑپ رہا ہے، تمہیں تو مر جانا چاہیے، جا کے پہلے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ لوگوں کی، عورتوں کی اس طرح بے پردگی ہوتی ہے، اور ان کی جناب وہ سوشل میڈیا کے اپنے ویوز کے چکروں میں پاگل ہو گئے ہیں۔ آج کا نوجوان سمجھ نہیں آتی، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام بھی کر گزرتے ہیں صرف ویوز کے چکر میں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پچھلے دنوں میں ایک کلپ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اسی ٹک ٹاک کا جنون، ایک نوجوان ریل کی پٹری پر ٹرین کے آنے سے پہلے ہی کھڑا ٹک ٹاک بنا رہا ہے، گاڑی قریب آتی ہے، اس کو ہارن دیتی ہے، مگر وہ نہیں ہٹتا، اتنے میں ہٹ ہوتا ہے اور جا کے اسی وقت لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ سارا ٹک ٹاک کا جنون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوچنا چاہیے ہماری نوجوان نسل کو ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے ہر خاص و عام زمانے میں یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہر خاص و عام، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے، تقریباً ہماری اکثریت اس قلب کی جو مرض ہے اس میں مبتلا ہے۔ آج اخلاقی اعتبار سے ہم اتنی پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی فوٹو سیشن کرنے سے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا نہیں بھولتے۔ اور کچھ کرے نہ کریں، سوشل میڈیا پہ ڈیلی تصویر ضرور اپلوڈ کرنی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ غریبوں میں رمضان المبارک میں راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی غریبوں کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے آپ کی بہن یا بیوی کی یا بیٹی کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ لوگ ڈالیں؟ آخر وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہے جس کا تم سوشل میڈیا پہ ایک آٹے کا تھیلا پکڑا رہے ہو، ایک راشن کا بیگ دے رہے ہو، تو اس کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہو۔ کم از کم دوسروں کی کچھ عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
اندھا دھند جو ہے ہمارے ہاں نہ کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ اسی طرح غریبوں بچیوں کی، بے سہارا بچیوں کی شادی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ان کو جہیز دینے کا معاملہ ہوتا ہے، یا سیاسی نمائندوں کی طرف سے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، یا سماجی ورکر ہوتے ہیں جو سوشل ورکر ہوتے ہیں، فلاحی اداروں کی طرف سے لگنے والے، کوئی بسا اوقات فلٹریشن پلانٹ جو ہوتے ہیں، یا الیکشن کے موقع پر یہ لوگ جس طرح خصوصی پمفلٹ شائع کر کے اپنی خدمات کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کے لیے ہم نے اتنی اتنی رقم اپنی جیب سے ادا کی، فلاں فلاں سکول کے لیے، فلاں ڈسپینسری کے لیے جی ہم نے اس کا قیام عمل میں لے کر آئے ہیں، حکومت ہم نے اپنی ذاتی جگہ پیش کی ہے۔ بس اوقات حکومتی وسائل ہوتے ہیں، سڑک بنی ہے، روڈ بنی ہے، گورنمنٹ کا پیسہ لگایا ہے، اس پہ نام اپنا لگاتا ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ نام کی تختی تو ایسے لگوائی ہے جیسے پلے سے پیسے دیے ہوں، اپنی جیب سے جب خرچ کیے ہوں۔ اب اس طرح کی اپنی نیکیوں کو اس طرح سے جتلا کر، اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر، نمود و نمائش کر کے، ریاکاری کے زمرے میں جو ہے وہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ آتی ہیں، لہٰذا یہ خالصتاً حرام ہے ایسا کرنا۔ البتہ جس کی ایسی نیت نہ ہو اور لوگ سامنے اس کا بیان کرنے کا مقصد محض تحدیث نعمت ہو، اللہ کی نعمت کا یا لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نیک کام کی طرف متوجہ ہوں، اگر اس حکم کے تحت جو ہے وہ پھر تو یہ نہیں آتا، پھر حرام نہیں ہے، دلوں کو حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وگرنہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ لوگ رمضان المبارک میں بھی روزہ کشائی کراتے ہیں، افطار پارٹیاں سجاتے ہیں، تو وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈال کے، اور غریب فقیر لوگ جو ہیں ان کا دل جلاتے ہیں جن کو اتنی نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہم یراؤون، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری کتنا برا فعل ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا کہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، ہاں شرک اصغر کا خوف ہے۔ فرمایا عرض کی گئی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریاء، وہ ریاکاری لوگ ہیں۔ یقال لمن یفعل ذلك اذا جاء الناس باعمالهم ذهبوا الى الذين كنتم تراءون فاطلبوا ذلك عندهم، فرمایا ریاکار لوگ جب اعمال لے کر آئیں گے قیامت کے دن تو ان کو کہا جائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے، جاؤ ان سے ان عمل کا ثواب اور اجر طلب کرو۔ لہٰذا ایسے بندے کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی جو ہے اس کو صلہ اور قیامت میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو لہٰذا اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کو ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہیں۔ تو اس بیماری سے آخر میں بچنے کا علاج جو ہے وہ بچنے کا طریقہ اور علاج عرض کر کے جو ہے بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے بچنے کی دعا کی جائے، اور اپنے نیک کاموں کو خالصتاً اللہ کی رضا کی غرض سے انجام دیں، اپنی نیت کو جو ہے وہ سدھاریں، اپنے نیک کاموں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سے انجام دیا جائے، اور حتی الامکان کوشش کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، وہ صدقہ افضل ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا جس سے بدلے میں کسی شکریہ کی بھی امید نہیں ہوتی، فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے۔ اگر کوئی نیکی کریں تو اس کا ڈھنڈورا مت پیٹیں، اس کی ویڈیو مت فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کر کے اپنے عمل کو ضائع مت کیجیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالیے، ریاکاری سے بچیے، اور دوسروں کی عزت کے بھی محافظ بنیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔